آقا علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا بلال جا ذرا مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر کے آ، کل ظہر کے بعد میں نے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ اب حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں، یہ جتنے ضروری اعلان ہوتے تھے نا یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے، اور بین بھی ہو جاتے تھے، اور بین لکنت کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے۔ اگر وجہ لکنت ہوتی مولوی صاحب تو یہ پابندی غدیر سے پہلے لگتی، غدیر کے بعد نہیں۔ پتہ چلیا گل وچ ہو رہے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، وجہ لکنت نہیں تھی مولوی، وجہ وہاں بھی علی ولی اللہ تھی۔ اب حضرت بلال اعلان کر رہے ہیں۔ اب اگلا دن آ گیا، ظہر کی نماز ہو گئی، سارے نماز کے شوقین بھی ادھر موجود تھے۔ کچھ نماز کے بھی شوقین ہوتے تھے نا، حضور تشریف فرما بھی ہوتے، ان کو نماز کی بڑی فکر ہوتی تھی، حضور کو چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ خاصاں دی گلے ہم آگے، وہ دنیا میں علی ہی تھے جنہوں نے کہا آقا اب میری گود میں سر رکھ کے آرام فرمائے، سورج جا رہا ہے تو جانے دے، نماز جا رہی ہے تو جانے دے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، نماز قربان کر دی نماز والے کی محبت میں، تو پھر صلہ یہ ملا کہ ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آیا۔ بولا تو جو نماز کے شوقین تھے وہ بھی آگے، سارا کھچا کھچ کمپاؤنڈ بھر گیا مسجد نبوی کا صحن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ابھی کھڑی نہیں کی، نماز کھڑی کرنے سے پہلے یہ حضور کا عمل تھا، جب ضروری بات کرنی ہوتی اذان ہو جاتی، جیسے غدیر میں اذان پہلے کروائی تو نماز بعد میں پہلے اعلان غدیر ہے۔ یہاں بھی آقا علیہ السلام نے نماز نہیں ابھی کھڑی کی، سارے اکٹھے ہو گئے، جمع ہو گئے، بھائی نماز کھڑی ہونے لگی ہے۔ آقا علیہ السلام نے صحہ ستہ دے رہا ہوں، وہ کس سے نہیں دے رہا، کسی کو روایت چاہیے میں نے ایسے کھول کے نظروں کے سامنے رکھ دینی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیو، کبھی تم پاک ہوتے ہو کبھی تم ناپاک ہوتے ہو، تو جب ناپاک بھی ہوتے ہو نا تو اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہو۔ چلو ذرا میں ناپاک سمجھا دوں، مولوی صاحب یہ نہ کہہ دیں قادری صاحب گستاخی کر کے صحابہ کو ناپاک کہہ گئے، وہ جب ان پہ غسل واجب ہوتا تھا مولوی اس وقت تو ناپاک ہوتے تھے نا، تو حضور نے فرمایا کبھی تم ہوتے ہو پاک کبھی ہوتے ہو ناپاک، تو جب ناپاک بھی ہوتے ہو تو اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کبھی پاک ہوتے ہو کبھی ناپاک ہوتے ہو، اے جڑے کبھی کبھی والے نے نا جی آقا ایک کل تو بوئے باریاں بند کر لو، ہوئے 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 ہوئے، خبردار کوئی نہیں آ سکتا، ہاں محمد آ سکتا ہے، علی آ سکتا ہے، زہرا آ سکتی ہے، حسن آ سکتا ہے، حسین آ سکتا ہے، آقا کوئی اور نہیں آ سکتا، یہ پانچ کیوں آ سکتے ہیں؟ فرمایا وہ کبھی کبھی پاک ہے، ہم پرماننٹ پاک ہے، یعنی جس طرح قرآن پرماننٹ پاک ہے، بولو اسی طرح آل محمد پرماننٹ پاک ہے۔ چلو ایک اور، تو سارے ایکو جے، سارے ایکو جے نہیں مولوی صاحب، من لے یہ پرماننٹ پاک ہیں باقی کبھی کبھی پاک ہیں۔ ایک نقطہ رہ گیا وہ میں نے چھوڑ دیا، وہ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ نقطہ یہ تھا جب آقا علیہ السلام نے دروازے بند کروائے نا، تو جب دروازے بند کروائے ہر ایک کے، تو کچھ روایت کہہ رہی ہے، حدیث کہہ رہی ہے، میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، کسی کو مسئلہ ہو تو فتویٰ حدیث پہ لگائے، مجھ پہ نہیں۔ ایف آئی آر کٹوانی ہے تو اس روایت پہ کٹوائے، مجھ پہ نہیں۔ اب چھ مگوئیاں شروع ہو گئی، روایت کہہ رہی ہے چھ مگوئیاں، بار بازار میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، چھ مگوئیاں، کنورسیشن نہیں سمجھ رہے، یعنی ویکھو جی ساڑھے دروازے بند تے علی المرتضیٰ کھلا، ساڑیاں انیاں محنتاں ریاستاں، میرا خیال ہے وہ جو چھ مگوئیاں کر رہے تھے وہ چونیاں سے گئے ہوں گے جی، پاکستان سے گئے تھے، کہاں سے تھے ادھر کے ہو گیا جی یار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ کبھی کبھی جلال میں آتے تھے کیونکہ کافروں کے لیے بھی رحمت تھے حضور۔ حضرت بلال نے آ کے حضور کو یہ پیغام دیا کہ اس طرح کنورسیشن شروع ہو گئی ہے، اگر مگر اف بٹ، چائے کی دکانوں پہ، چوراہوں پہ، چوکوں میں کھڑے ہو کے گپے شپے شروع ہو گئے، اعتراض شروع ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے اگلے دن پھر اکٹھا کیا، آ جاؤ بھائی، پھر اکٹھا کر کے خطبہ دیا، اور آقا نے فرمایا سنو بھائی، میں نے کل تمہارے دروازے بند کروائے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس پر اگر مگر کرنے والوں، اس پہ چوں کے چناچے کرنے والوں، اس پہ چہ مگوئیاں کرنے والوں، اس پہ اعتراض کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں نہ کسی کا دروازہ کھلواتا ہوں، اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے علی کا کھلا رکھا ہے۔ کہ قرآن اور اہل بیت ان میں مشترک چیزیں بتا رہا ہوں نا، کیونکہ قرآن اور اہل بیت جو جڑے ہوئے ہیں یار، تو میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ وہی جڑتا ہے جو قرآن جیسا ہو، بولو۔ تو میں نے بھی ایک صفت قرآن کی بیان کی ہے کہ قرآن پرماننٹ پاک ہے، تو لہذا قرآن کے ساتھ وہی جڑے گا جو پرماننٹ پاک ہو۔
اور परमानेंट पाक ये 14 है। अब कुरान परमानेंट पाक, ये 14 भी परमानेंट पाक, इसलिए कुरान से जुड़े हुए। कुरान भी नूर, 14 भी नूर की ये खूबी होती है ना कि नूर परमानेंट पाक होता है। जो मट्टी से तख्लीक हो ना, मट्टी से, वो परमानेंट पाक नहीं होते, वो कभी पाक कभी ना पाक होते। और बोलो यार की हो गया। तो नूर की खूबी होती है कि नूर परमानेंट पाक होता है। ठीक हो गया। तो लिहाजा जिस तरह कुरान नूर है, इसी तरह ये 14 नूर। इमाम अहमद बिन हंबल की किताब है फजाइल सहाबा, हदीस का इंटरनेशनल नंबर है 1130। अगर गूगल पे भी लिखेंगे ना इमाम अहमद बिन हंबल फजाइल सहाबा हदीस नंबर 1130 1130। अब ये हदीस आपके सामने हज़रत सलमान फारसी इसको नरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अहले सुन्नत के सर का ताज है इमाम ख़ाज़मी, उनकी किताब है मनाक़िब ख़ाज़मी भी और मक़तल हुसैन भी, उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। इस हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज हैं फ़खरुद्दीन राज़ी, उन्होंने भी इसको लिया है। क्या है बेशुमार कुतुब अहले सुन्नत बरी पड़ी हैं इन हस्तियों के बारे में अल्फाज के रद्दो बदल के साथ। आका फरमाते काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु आना व अलीयुन व फातिमतु व हसनुन व हुसैनुन नूरन बैन यदैल्लाह। हज़रात मेरे आका फरमाते मैं, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, आदम की तख्लीक से पहले आदम का जिस्म नहीं बना था, जसद नहीं बना था, रूह नहीं बनी थी, बॉडी नहीं बनी थी। आदम की तख्लीक के लिए अभी मट्टी नहीं गूंदी गई थी। एक खुदा था, दूसरा 14 का नूर था। ओए होए होए, यानी सिंगल नूर, सिंगल। किसी की आप तसल्ली नहीं। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिक़तु अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। इस्लाम फरमाते हैं मैं और अली एक नूर से तख्लीक हुए, पैदा नहीं हुए, तख्लीक। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयुन दमी, लोगों सुनो, अली मोहम्मद का खून है, अलीयुन लहमी, अली मोहम्मद का गोश्त है, अलीयुन नूरी, अली मोहम्मद का नूर है, अलीयुन रूही, अली मोहम्मद की रूह है, अलीयुन नफ्सी, अली मोहम्मद की जान है। कुरान कहता है अनफुसना व अनफुसकुम अन्नास मिन शजरिन शत्ता अना व अलीयुन मिन शजरतिन वाहिदा। लोग जुदा जुदा शजरा से, मैं और अली शजरा भी एक, हसब भी एक, नसब भी एक, कबीला भी एक, घराना भी एक, खानदान भी एक, दादा भी एक, नूर भी एक, रूह भी एक, गोश्त भी एक, जिस्म भी एक, जसद भी एक। मौलवी तू ढूंढता ढूंढता मर जाएगा, कब्रों में चला जाएगा, नबूवत के अलावा तुझे नबी और अली में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। इसका मतलब है ये 14 के 14 भी नूर। बोले कुरान भी अल्लाह की तरफ से, और बोलो की हो गया जी, कुरान भी अल्लाह की तरफ से आया है, ये भी अल्लाह की तरफ से। कुरान भी मोहम्मद के गार, आले मोहम्मद भी मोहम्मद के गार। अब मैं हदीसें नहीं पढ़ रहा, नुक्ते बता रहा हूं। कुरान भी हादी है, 14 भी हादी, कुरान भी महदी है, 14 भी महदी। बोलो यार, कुरान भी बेऐब, 14 भी बेऐब। बोले इसका मतलब ये हुआ मौलवी साहब, कुरान के साथ वही जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया था अलीयुन मा अल कुरान वल कुरान मा अलीयन ला यफ्तरिकानी हत्ता यारिदा अलैयल हौद। अली कुरान के साथ जुड़ा हुआ है, कुरान अली के साथ जुड़ा हुआ है। अली और कुरान जुदा नहीं हो सकते, हौज़े कौसर पे भी इकट्ठे आएंगे। इसलिए कुरान कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। लोगों अगर तुम्हें मेरी समझ ना आए तो कुरान वालों से पूछ लिया करो। तो ये कुरान वाले कौन है? आले मोहम्मद। एक बात बड़ी खास है, बस खत्म करने लगा। हुजूर ने ये फरमाया ना कि कुरान और अहले बैत दे के जा रहा हूं। ये भी कह सकते थे कि अहले बैत दे के जा रहा हूं, तो कुरान आ जाता दरमियान में। या ये कहते भाई कुरान दे के जा रहा हूं, अहले बैत रहने देते, तो कुरान भी तो हिदायत थी ना। लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने इसलिए फकत कुरान नहीं दिया। हालांकि लोग कहते रहे कि किताब काफी है। और कितनी अजीब बात है, हुजूर फरमा रहे हैं लाओ एहतमाम करो, मैं हदीस लिख दूं लन तदिल्लु बादी, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह ना हो। इसलिए लिखवा रहे थे ना। वो बोलो की हो गया जी, वो बुखारी मुस्लिम भरी पड़ी है। मैं लिख देता हूँ हदीस, तुम गुमराह। तो उस वक्त का हस्बो ना किताबुल्लाह, हदीस की जरूरत नहीं, किताब जो काफी है। और जब यही किताब बीबी पाक ने दरबार में खड़े होकर पढ़ी तो कहते थे हदीस काफी है। नहीं समझ रहे। तो जब हदीस लिखवानी चाहिए तो कहा गया किताब काफी है। तो जब किताब पढ़ के सुनाई तो कहते थे हदीस काफी है। इसका मतलब तो फिर है ना गाले में चोर है। तो बोलो यार, आका अलैहिस्सलाम ने फकत कुरान इसलिए दिया मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। हुजूर जानते थे अगर फकत कुरान दे गया तो ये तो माज़अल्लाह कुरान की दजियां उड़ा देंगे। ये तो अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक कुरान के तर्जमे भी कर लेंगे और उसकी तशरीह भी कर लेंगे, तौजीह भी कर लेंगे, हर हराम को हलाल कर लेंगे। इसलिए हुजूर ने कुरान के साथ कुरान वाले दिए, कुरान के साथ कुरान
جو الحمد کی الف سے لے کے والناس کی سین تک قرآن کے ایک ایک حرف کو لفظ کو جانتے ہوں وہ دیے. عبداللہ ابن مسعود کو چھوٹے سے ابھی نہیں, بڑی خاص بات سمجھا رہا ہوں, پوری گفتگو نچوڑ دے رہا ہوں کہ کیوں جوڑا ہے حضور نے اہل بیت کو قرآن کے ساتھ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ان القرآن انزل علی سبعۃ حروف ما منها حرف الا له ظہر و بطن وان علیا عنده علم الظاہر والباطن. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس کو امام حیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں اور صفحہ نمبر 65 بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے, ابھی گوگل پہ لکھے حدیث آپ کے سامنے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک حرف کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے, اور 7 معنی میں قرآن نازل ہوا ہے, اور کل کائنات میں پاک محمد کے بعد قرآن کے ایک ایک حرف کے ظاہر اور باطن کا جو علم اور نالج رکھتا ہے نا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. حضرت ابو طفیل کہہ رہے ذرا سنیں, حضرت ابو طفیل کہتے ہیں ممبر کے اوپر پاک محمد کے پاک بھائی وہ کھڑے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں صحابہ سے. کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو مولا علی خطاب کر رہے ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد, سناؤں بولو یار. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی فرما رہے ہیں سلونی عن کتاب اللہ فإنه ليس من آیات الا وقد عرفت باللیل نازلت ام بنہار فی سہل ام فی جبل. اوے گل مک گئی جے. میرے مولا فرماتے ہیں لوگوں اللہ کے قرآن سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو علی سے. قرآن کی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کا علی کو علم نہ ہو. جو رات کو نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو دن میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو پہاڑ پہ نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے, جو میدان میں نازل ہوئی علی اسے بھی جانتا ہے. اوئے ہوئے 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 او یارو, علی سے بڑھ کے کون ہے قرآن کو جاننے والا؟ امام حاکم المستدرک میں یہ روایت لے کے ابو سعید خدری, سنے ذرا یہ روایت کہ آل محمد کو کیوں جوڑا قرآن کے ساتھ. ابو سعید خدری کہتے ہیں وہ سارے صحابہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے, سارے کلہم. آقا علیہ السلام چلتے جا رہے تھے, آقا علیہ السلام کی نالین مبارک یعنی جوتا مبارک وہ ٹوٹ گیا. جب وہ ٹوٹ گیا تو مولا علی علیہ السلام نے اس کو پکڑ کے اس کو مرمت کرنا شروع کر دیا, گانٹنا شروع کر دیا. تو مولا علی علیہ السلام پیچھے رہ گئے تھوڑا سا, ہم آگے نکل گئے. ابو سعید خدری کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں سنو, میرے بعد ایک ایسی شخصیت ہے جو قرآن کی تعویل پہ قتال کرے گی جیسے میں نے قرآن کی تنزیل پہ کیا. بچوں سے میرا خطاب نہیں. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں حضرت ابوبکر آگے بڑھے, فقال ابو بکر آنا ہوا یا رسول اللہ. آقا فرما رہے کہ میرے بعد کوئی قرآن کی طویل پہ قتال کرے گا, جنگ کرے گا, جہاد کرے گا, وہ میں ہوں گا. آقا فرماتے اللہ تو نہیں. کہتے ہیں پھر حضرت عمر آگے بڑھے, قال عمر آنا ہوا یا رسول اللہ. آقا میں ہوں گا وہ جو قرآن کی طویل پہ قتال کرے گا. آقا نے فرمایا لا نہیں, ایک جملہ ادھر میں چھوڑ. آقا نے فرمایا لا نہیں بھائی. حضرت ابوبکر کہتے میں نہیں, حضرت کہتے میں نہیں, تم نہیں قتال کر سکتے, تم نہیں تو کون پھر؟ آقا کہتے ہو وخاسف النال یعنی علی ابن ابی طالب. ہائے ہائے ہائے. آقا کہتے وہ جو میرا جوتا نہیں مرمت کر رہا وہ علی ابن ابی طالب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو جو سمجھتے ہیں وہ آل محمد ہے. اور بولو یار اگر میں تینوں خلفاء کا جو دور گزرا ہے, تینوں خلفاء کا اگر ان کے فیصلے سناؤں جو انہوں نے فیصلے غلط کیے اور مولا علی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق کیے تو مجھے 2 گھنٹے اور چاہیے. کہ قرآن کو آل محمد کے علاوہ نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی جان سکتا ہے. بولے تو اس لیے حضور نے فرمایا قرآن اور اہل بیت, قرآن اور اہل بیت. اور قرآن کہتا ہے یدلو بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا. قرآن کہتا ہے اگر آل محمد کو چھوڑ کے مولوی میری طرف آؤ نا دوڑے دوڑے تو میں گمراہ کر دیتا ہوں, ہدایت اس کو دیتا ہوں جو آل محمد سے ہو کے آتا ہے. ہائے 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 ہائے. تو مولوی صاحب قرآن کافی نہیں, قرآن کے ساتھ قرآن والے ہوں تو قرآن سے ہدایت ملتی ہے. تو اس لیے میرے آقا نے فرمایا قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں, فاخذوہ ان کو پکڑ لینا. اب مجھے بتائیں حضور جاتے وقت کیا کہ گئے ان کو پکڑنا ہے, پکڑا وہ بول رہے ہیں کوئی لڑائی کر رہا ہوں یار, کسی کی گستاخی کر رہا ہوں, بے ادبی کر رہا ہوں. ادھر حضور کے جانے کی دیر تھی. تمسک کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا, فاخذوہ کا مطلب ہوتا ہے تھامے رکھنا. نہیں سمجھ رہے, یہ رومال نا یہ میں نے پکڑا نا, یہ میں نے لے لیا, اس کو پکڑا نہیں, یہ فاخذوہ چ نہیں آئے گا, اے پکڑیا ان پکڑے رکھنا ہے. ہائے ہائے فاخذوہ ان کو پکڑے رکھنا, تمسک جڑ جانا, ان کے ساتھ جڑے رہنا. تو مجھے بتائیں کیا حضور کے جانے کے بعد آل محمد کو پکڑا گیا؟ جی ادھر حضور گئے ہیں دشمنی آل محمد کے ساتھ, لڑائیاں آل محمد کے ساتھ, حسد آل محمد کے ساتھ, بغض آل محمد کے ساتھ. بولے جس دہلیز پہ آ کے آقا علیہ السلام بھی فقط درود ہی پڑھتے تھے, جس بارگاہ میں آ کے آقا علیہ السلام نام لے کے آواز بھی نہیں دیتے تھے, کرنا بیدار ہوتا تھا. انس ابن مالک کہتے بی بی پاک کے دروازے پہ آ کے حضور آیت تطہیر پڑھتے تھے.
اور ساتھ درود پڑھتے تھے، اے حضور کی اہل بیت تم سوئے ہوئے وہ پھر بھی پاک ہو، بیدار ہو جاؤ گے پھر بھی پاک ہو۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کی، اس دہلیز کی پروٹوکول، تزئین، توقیر، ادا بتا رہے امت کو۔ بی بی پاک روتے چلی گئی۔ مولا علی علیہ السلام کو حالت سجدہ میں شہید کر دیا گیا تلوار مار کے۔ مجھے بتائیں قاتل عیسائی تھا؟ یہودی تھا میرا خیال ہے، مسلمان۔ مولا حسن بادشاہ سرکار کو زہر دے کے شہید کیا گیا، قاتل مسلمان۔ امام حسین علیہ السلام کو 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ کربلا کے ریگدار میں پیاسا شہید کیا گیا، حالانکہ کتے اور خنزیر بھی پانی پی رہے تھے۔ تو قاتل کافر تھے، مسلمان، کئی صحابہ کی اولاد بھی تھی۔ تو امام سجاد کو شہید کیا گیا، امام باقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری علیہم السلام صلوات اللہ علیہم، سب کو چن چن کے شہید کیا گیا۔ مجھے بتائیں قصور کیا ہے یار؟ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ آل محمد کا قصور تھا؟ بتاؤ یار، اتنا ظلم، اتنی زیادتی کہ فقط شہید بھی نہیں کیا بلکہ ان کے سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دیا، پاک جسموں کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ اتنا ظلم یاری، وہ کون سی تکلیف تھی اندر، اور کون تھی ان کی دکھتی رگ تھی، ان کو چین ہی نہیں آیا؟ کوئی نہ کوئی تکلیف تو ہوگی نا ان کی اندر، کوئی مسئلہ تو ہوگا یار۔ اور حضور جن کا کلمہ پڑھتے تھے ان کے 50 سال ابھی جانے کے بعد بھی نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا، اور بدبختی کی انتہا تو تب کی انہوں نے، کافروں نے بھی یہ ظلم نہیں کیا، محمد کی بیٹیوں کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دی۔ وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جاتا تھا، سورج بادلوں میں گھس جاتا تھا، ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہتا، جبریل امین اندر جانے کی ہمت اور جرأت نہیں کرتا تھا، جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی، بازار کا پتہ نہیں تھا کتنے موڑ ہیں کتنے چوک ہیں، جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، چراغ گل کیے جاتے، بائی حصار بنتے، بابا پہرے دار بنتے، تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ وہی گھر ہے، وہی محمد کی شہزادیاں، محمد کی بیٹیاں، امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے اور شام کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے۔ کہاں شام کے بازار کا ماحول، کہاں محمد کی بیٹیاں، لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی پتھر پھینکتا ہے، کوئی نیزہ پھینکتا ہے، کوئی ٹھٹھا مذاق کرتا ہے، باغی آگے باغی آگے۔ اگر اس کا پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہو نا، تو جب 10 محرم کو گلیوں بازاروں سے جلوس گزرتا ہے نا عزاداری حسین کا، تو دیکھ لینا کیسے لوگ چھتوں پہ چڑھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ بس ایسے ہی لوگ تھے وہ بھی، نہیں سمجھے؟ کہتے تھے باغی آگے باغی آگے، کوئی ٹھٹھا مذاق کرتا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ان کو پتا نہیں تھا آل محمد ہے۔ مولوی چل ان کو پتا نہیں تھا، تجھے تو پتا ہے نا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں 10 محرم کو، دنیا کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، ہم حسین کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ نہیں۔ میرے سنی بھائیو، اور رب دا واسطہ جے مولا حسین بادشاہ سرکار کے جلوس میں شامل ہوا کرو۔ میں گارنٹی دیتا ہوں کوئی شیعہ آپ کو نہیں کہے گا کہ ماتم کر، تیرا دل کرتا ہے ہاتھ باندھ کے شامل ہو جا، کھلے چھوڑ کے شامل ہو جا، لیکن شامل ہو جا، قیامت کے روز تیرا نام حسینیوں میں لکھا جائے، یزیدیوں میں نہیں۔